دعائے صحت ہے مرزا شبیر علی، عنایت حسین، سید مرتضیٰ علی اور نئی منیسہ بیگم بحق محمد اور آل محمد اللہ نے صحت کلی عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ سید باقر حسین موسوی صاحب مرحوم، ابن سید دیدار حسین موسوی صاحب مرحوم، متولی سندل مبارک مولائے کائنات ایرانی گلی، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ سلسلے کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اگر یہ ہدایت کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو پوری دنیا جنگل ہوتی اور جنگل میں انسان جانوروں کی طرح رہ رہے ہوتے۔ بہت دیر لگی انسانوں کو سیکھنے میں، مختلف ادوار، مختلف عہد گزرے۔ کسی عہد میں انسان نے درخت کے پتوں سے لباس پہننا سیکھا، اور کبھی آگ کو دریافت کیا، چراغ بنانا آیا، اپنے پہاڑوں کے غاروں کو روشن کیا، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے شکار کھیلنا آیا، آہستہ آہستہ رہن سہن کا طریقہ سیکھا، پھر مکان بنائے، سڑکیں بنائیں، شہر بنائے اور ملک بنائے، اور پھر قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ نام رکھنا آیا، زبان سیکھی، لفظ ایجاد کیے۔ ایک دم سے یہ ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ہزاروں برس گزرے، تو آج انسان اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے۔ یہ سب انبیاء کے
اولیاء کے کارنامے ہیں۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ بتدریج انسانوں کو سکھایا جائے، زینہ بزینہ ترقی کے راستے دریافت کرتے ہوئے ارتقاء کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ یہی مرضی الہی تھی، نہ کسی کو اعتراض کا حق ہے، نہ کوئی اس پہ تنقید و تبصرہ کر سکتا ہے۔ جو ہوا یہی بہتر تھا، اس کا اپنا ارادہ تھا کہ عرب اور عراق کی سرزمین پر انبیاء کو بھیج کر اسے مرکز بنایا جائے، اور جگہوں پر بھی انبیاء آتے رہے۔ پھر اس کا اپنا ارادہ تھا کہ جب دنیا ترقی یافتہ ہو جائے، سب سے آخر میں اپنے محبوب کو مکے میں اتاروں اور اس کو ایک کتاب عطا کروں جو قیامت تک کے لیے آخری منشور ہو، اور اس کتاب کا محافظ نور کی شکل میں پیغمبر کو عطا کیا جائے، جس کا نام ولایت رکھا جائے، امامت رکھا جائے۔ یہ اس کی مرضی تھی۔ اس کی مصلحتوں کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی علم رکھتا ہے کہ کیا انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ سوچنا، اس پہ غور کرنا، اور اس سے زیادہ اگر کوئی اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ جو اللہ نے کیا بس یہی صحیح تھا، یہی ٹھیک تھا، یہی انسانوں کے لیے بہتر تھا۔ اور اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ یہ پوری کائنات عالمین جس کے نگرانی میں ہیں، اسی کو ہم دنیا میں امام کی شکل میں بھیج دیں۔ اس کا نام اللہ نے خود ہی علی رکھ دیا۔ اور بتا دیا کہ عالمین کی حکومت کا نام ولایت ہے، اور جو ولایت کا حاکم ہے وہ ولی ہے، اور یہی لوگ حقیقی اس زمین کے وارث ہیں، اس لیے کہ عرش کے مالک بھی یہی ہیں تو فرش کے مالک بھی یہی رہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بادشاہوں کی طرح ملکوں، زمینوں اور تخت پہ جیسے قبضہ ہوتا ہے، اس طرح تو کوئی قبضہ نہیں ہے، تو یہاں قبضے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ غدیر کا اعلان کسی خطے کے لیے نہیں تھا کہ علی کو عرب کا حاکم بنایا جا رہا ہے، بلکہ اعلان عالمین کا تھا
عالمین میں زمین کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک کاغذ پر ایک قلم کی نب سے کالا چھوٹا سا نقطہ لگا دیا جائے، تو اگر ایک چھوٹا سا خطہ اور اس زمین کا ایک بر اعظم جسے عرب کہتے ہیں، اسی کے حصے ہیں عراق و شام، تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے علی کو حاکم نہیں مانا، تو رسول اللہ نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانے گا، غدیر کے خطبے میں آخر میں رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انکار کر دے گا کہ علی کو مولا نہیں مانے گا، حاکم نہیں مانے گا، تو نہ وہ کچھ اللہ کا بگاڑ سکتا ہے نہ محمد کا بگاڑ سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ صحیح ہے کہ تاریخ کے اوراق پر ہم خلافت کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے علی حاکم نہیں تھے مسلمانوں کے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالمین میں ایک چھوٹا سا حصہ نبی کی امت بھی ہے یا تھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کائنات جب تک رہے گی، جب تک باقی ہے، اس کائنات کے چلانے والے علی ہی ہیں۔ کائنات پہ کل اختیار کو ولایت کہتے ہیں، اس میں کسی کو چڑھنے کی ضرورت نہیں، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے، جس کا دل چاہے مانے، جس کے سمجھ میں آئے وہ مانے، جس کی عقل میں نہ آئے وہ نہ مانے۔ ولایت ایک ایسا پسندیدہ لفظ تھا کہ انگریزوں نے اپنی حکومت کا نام ولایت رکھا، تو مسلمانوں سے اچھے تو انگریز رہے۔ جب انگریز یہاں تھے تو جو لوگ پڑھنے جاتے تھے انگلینڈ تو پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ ولایت جا رہے ہیں۔ اب یہ کوئی جا کے انگریزوں کی تاریخ سے پوچھے کہ انگریز جب یہاں آئے تھے تو خلافتیں چل رہی تھیں، اپنی حکومت کا نام خلافت کیوں نہ رکھا، ولایت؟ ولی اللہ کا پسندیدہ نام ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی ولی کہتا ہے، اور اس نے قرآن کی آیت میں اعلان کر دیا، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی۔ پہچان بتا دی، اللہ ولی ہے۔ اب مسلمان
تمام مکتبہ فکر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عربی کے قاعدے کے مطابق کلمہ اس کو کہتے ہیں جس میں 3 ٹکڑے ہوں۔ اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ علم کیا تقاضا کر رہا ہے، اور کلمے کی دوسری شرط یہ ہے کہ تینوں ٹکڑوں میں ایک چیز مشترک ہو، یعنی وہ چیز پہلے ٹکڑے میں بھی ہو، دوسرے ٹکڑے میں بھی ہو اور تیسرے ٹکڑے میں بھی ہو۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ ہے، دوسرے ٹکڑے میں رسول ہے، تیسرے ٹکڑے میں ولی ہے۔ اب تینوں کو ایک کیسے بنایا جائے؟ اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، محمد اللہ نہیں ہو سکتے، علی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری چیز رسول ہے، اللہ رسول نہیں ہو سکتا، علی رسول نہیں ہو سکتے، اس لیے مشترک نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اب بچا ولی، اللہ ولی، محمد ولی۔ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ ولایت کائنات عالمین کی حاکمیت کا نام ہے۔ اللہ حاکم، رسول حاکم، علی حاکم۔ اب اللہ علی کے بعد جس کو چاہے رسول سے کہہ کر حاکم مقرر کر دے، اس لیے اللہ نے طے کیا کہ علی کے بعد 11 اور حاکم ہوں گے۔ 12واں حاکم پردے میں رہے گا۔ پردے میں اس لیے رہے گا کہ 11 سامنے تھے، 11 سامنے تھے، اور 11 سے
اللہ نے یہ کہا تم رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو؟ حضرت امام رضا صلوات اللہ سلام نے فرمایا، علامہ مجلسی نے کئی کتابوں میں یہ بات لکھی، امام سے پوچھا راوی نے کہ کیا علی کو معلوم تھا کہ 19 رمضان کی صبح اگر مسجد میں جائیں گے تو ابن ملجم ضربت لگائے گا اور علی شہید ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا ہاں، ہمارے جد کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ راوی نے کہا پھر علی کیوں گئے؟ اس دن مسجد نہ جاتے؟ امام نے فرمایا کہ ہم لوگ اپنی موت کا وقت جانتے ہیں، بلکہ امام نے فرمایا کہ ہم اپنی موت کے لیے جگہ، وقت، دن، سن خود مقرر کرتے ہیں۔ ہم مقرر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ معصوم کے پاس ملک آتا ہے اور ملک مقرب آ کر کہتا ہے کہ بات تو فیض درود و سلام کے مالک کائنات یہ کہتا ہے کہ اے علی، آج کی رات تقدیر کا فیصلہ ہے، دو چیزیں تمہارے سامنے اللہ نے پیش کی ہیں، قیامت تک کی حکومت اور قیامت تک کی زندگی لے لو یا لقائے رب، ان میں سے دو چیزیں پسند کر لو۔ لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یا تو رب سے ملاقات کرو یا قیامت تک کی زندگی لے لو۔ جب امام کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے تو امام ملاقات خدا کو پسند کرتا ہے اور طویل زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ 19 رمضان کی شب میں علی سے فرشتے نے آ کے پوچھا تھا، علی نے لقائے رب کو پسند کیا، ملاقات رب کو پسند کیا اور طویل زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح حسن سے پوچھا گیا، حسین سے پوچھا گیا، اس کے بعد زین العابدین سے پوچھا گیا، محمد باقر سے پوچھا گیا، جعفر صادق سے پوچھا گیا، موسی کاظم سے پوچھا گیا، علی رضا سے پوچھا گیا، محمد تقی سے پوچھا گیا، علی نقی سے پوچھا گیا، حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ ملاقات رب چاہتے ہو یا طویل زندگی چاہتے ہو؟ 11 نے پسند کیا کہ ہم ملاقات چاہتے ہیں، 12ویں نے ملک سے کہا کہ نہیں، ہمیں رہنا ہے۔ بس سمجھ لیجئے اس سے کہ 12واں جیسے رہ رہا ہے، اسی طرح اگر علی کہہ دیتے نہیں رہنا ہے تو ہوتے، حسن کہہ دیتے رہنا ہے تو رہتے، حسین کو کہنا ہوتا تو کہہ دیتے ہاں رہوں گا، نہیں جاؤں گا کربلا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، تو میں تو آپ کو سمجھا کے یہاں تک لایا امام کے قول پہ، پھر بھی آپ حیران ہو گئے۔ مہدی نے انکار کر دیا ملاقات رب سے، کچھ سوچنے لگے آپ، اس لیے طویل زندگی لے لی کہ ملاقات تو میری روز ہوتی ہے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ امام خود مقرر کرتا ہے سن، مہینہ، تاریخ اور وقت، 4 چیزیں خود مقرر کرتا ہے کہ میری موت کا سال کیا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی اور وقت کئے بجے ہوں گے۔ تو بس میں جلدی سے کہہ کے نکل جاؤں کہ یزید نے یہ کہلوایا تھا حاکم مدینہ سے حسین کا سر کاٹ لو، حسین نے کہا تیری کیا مجال، تاریخ میں مقرر۔ اور پھر حسین نکلتے چلے گئے، مکے میں پہنچے، حکم تھا کہ جب طواف کر رہے ہوں تو خنجروں کو اباؤں میں چھپانا اور خانہ کعبہ میں دمبے کی طرح حسین کو ذبح کر کے سر لاؤ۔ حسین نے کہا حجی نہیں کریں گے، اس لیے کہ تاریخ میں حسین کعبے سے نکلے، عمرہ کیا، کہا حج نہیں کریں گے۔ حسین نے اپنا ارادہ بدل دیا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، حج نہیں کریں گے، ارادہ بدل دیا تو اعلان بھی تو ہو کہ اس نے ارادہ بدلا۔ جیسے ہی حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، آواز آئی کعبے سے، حسین شہادت افضل ہے حج سے۔ جیسے ہی سواری نکلی، ایک بار لشکر یزید نے راستہ روکا، توجہ رکھیے گا، راستہ روکا اور حسین کو گھیرا کہ کعبے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ حسین نے عباس کو اشارہ کیا، کہا یہ حرم ہے، تلوار نہ نکلے، تلوار نہ نکلے۔ ایک بار سب شہزادے سمجھ گئے کہ تلوار نہیں نکلے گی، سب نے کوڑے نکالے اور کوڑے نکال کر لشکر پہ چلانا شروع کیے۔ علی اکبر، قاسم، اون محمد، اب جو کوڑے چلے لشکر الٹتا گیا، حسین نکلتے چلے گئے۔ قافلہ آگے بڑھا، اب اس کا حکم آیا ابن زیاد کو کہ راستے میں گھیرو، اور حر سے کہا راستے میں مار دو۔ حر آیا زبانیں نکالے ہوئے، کہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ تاریخ کو میں مقرر کروں گا، اب یہ بتا تو میرے ساتھ چلے گا؟ اس کا نام ہے ولایت۔ اختیار ہمارا ہے، اختیار ہمارا ہے، زمین ہم مقرر کریں گے۔ کون سی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ 2 محرم کو لشکر آ گیا فرات کے کنارے، حسین نے کہا نہیں، 2 محرم نہیں، تاریخ ہم مقرر کریں گے۔ شب عاشور لشکر نے کھیل لیا، لڑائی ابھی ہوگی، کہا نہیں ابھی نہیں ہوگی، تاریخ میں مقرر کروں گا، وقت میں مقرر کروں گا، وقت میں مقرر کروں گا۔ اور پھر حسین نے 10 محرم سن 61 ہجری، سن، مہینہ، تاریخ مقرر کی، کہ دیکھو اب میں وقت مقرر کرتا ہوں، صبح سے عصر تک ہمت ہو تو سر کاٹ کے دکھاؤ۔ اب حسین کا ارادہ، اس کا ارادہ، اس کا ارادہ، حسین کا ارادہ، جب عصر کا وقت آ گیا تو قرآن نے آواز دی والعصر ان الانسان۔
امامت علی کے بیٹوں پہ تقسیم ہو گئی، اختیار تمہارا ہے، حسن اور حسین حاکم تم ہو، عالمین کے حاکم ہو، عرش کے مالک ہو، جو کچھ ہم نے کائنات میں بنایا ہے سب کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ کل کی مجلس کا عنوان رہے گا اختیارات امامت۔ حیدر رضا صاحب عرف متین صاحب کیا کی مجلس ذکر کریں گے تفصیل سے کہ کیا ہے اختیار امامت، لیکن علی کے پاس امامت بھی تھی، علی کے پاس خلافت بھی تھی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اکثر جب قابل شخصیت دیکھی جاتی ہے تو آج بھی دنیا میں ہر ملک کا طریقہ ہے کہ بہت سی وزارتیں کسی ایک کو دے دی جاتی ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی منسٹر کئی وزارتیں چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایسا عالم ہو جو باب العلم ہو، شہر علم کا دروازہ ہو، تو امامت بھی اسی کے پاس، خلافت بھی اسی کے پاس، ولایت بھی اسی کے پاس۔ اب اس کا اختیار ہے کہ چونکہ امامت تو مقدر تھی حسن اور حسین کے لیے، اس لیے علی نے اپنی اولاد پر اپنی ولایت کو تقسیم کیا۔ یہ علی کی مرضی تھی اور یہی اللہ کی مرضی تھی کہ ولایت تقسیم کی علی نے اپنی اولاد میں، اس لیے کہ امام حسن اور حسین ہی ہو سکتے تھے، اس لیے اپنی ولایت کا ایک حصہ اپنی دونوں بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کو عطا کیا، ولایت کا ایک حصہ عباس کو عطا کیا، اور پھر حسین سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا علی اکبر بھی ولی ہوگا، اور حسن سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا قاسم ولی ہوگا۔ یہ سب ولی آئے تھے کربلا میں، ان کے پاس کائنات کا اختیار تھا۔ یہاں 14 سال کا بچہ بھی کائنات کا اختیار رکھتا ہے۔ ارے ٹھہرو، یہاں 6 مہینے کا بچہ اپنی مٹھیوں میں ان کا اختیار ان کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ تب جو ہے نا جملہ لے لو، ان کا اختیار ولایت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر علی اکبر اور قاسم اور عباس مٹھی کھول دیں تو ولایت جاری ہو جائے، ششمہا مٹھی بند کر کے چلا جائے تو باب الحوائج ہو جائے۔ اب بانٹ رہا ہے، جب چاہے مٹھی کھول دے اور ولایت تقسیم ہوتی جائے، یعنی مرضی الہی کی تقسیم، ارادہ الہی کی تقسیم۔ تو پہچان یہ ہے کہ ولی جو ہوگا جسے علی ولایت دے دیں گے وہ معصوم ہوگا۔ یہ بحث نہیں کہ معصوم 14 ہوتے ہیں، ہاں 14 ہی ہیں معصوم، 15واں نہیں ہے۔ میں یہیں پر تو ایک سوال کرتا ہوں، جب شیعہ یہ کہتے ہیں خبردار معصوم 14 ہیں 15واں نہ بنائیے، تو میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں 1,24,000 جو معصوم تھے چپ ہو گئے؟ ارے آدم معصوم، نوح معصوم، ابراہیم معصوم، موسیٰ معصوم، عیسیٰ معصوم، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، شعیب، سب معصوم ہیں کہ نہیں؟ تو پھر 14 معصوم کیا؟ پھر 14 معصوم کیا؟ تو پھر بڑے علماء نے فیصلہ کیا کہ عصمت 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک عصمت کبریٰ ہے، ایک عصمت صغریٰ ہے۔
عصمت کبریٰ 14 کو دی گئی، عصمت صغریٰ 1 لاکھ کے پاس ہے۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ عباس و زینب عصمت کبریٰ پر ہے، عصمت صغریٰ پہ تو جیسے موسیٰ معصوم، عیسیٰ معصوم، ایسے ہی زینب معصومہ، ایسے ہی عباس معصوم۔ اور فیصلہ کر دیا گیا کہ جب معصوم کو غسل دیا جا رہا ہو تو معصوم کے غسل میں غیر معصوم شریک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ علی صرف تم غسل دینا، اگر کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا، اگر پانی لے کر بھی کوئی آئے تو اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دینا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا پانی میں دوں، کہا پٹی باندھو۔ لیکن جب علی کا غسل ہونے لگا، حسن اور حسین اندر پہنچے تو دروازہ کھول کر آواز دی، عباس اندر آؤ۔ یاد رکھیے، معصوم کا لباس، معصوم کے کپڑے، معصوم کی ذرا، معصوم کا خود غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا، معصوم کی تلوار غیر معصوم نہیں اٹھا سکتا۔ ایک دن اپنی وفات سے کچھ دن پہلے رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ جو کچھ سنا رہا ہوں اس موضوع پر علامہ ہلی نے پوری کتاب لکھی ہے کہ وراثت میں رسول نے کیا چھوڑا۔ اس میں یہ علامہ ہلی نے بتایا کہ وراثت میں جو کچھ چھوڑا تھا رسول نے، وہ سب کچھ ایک دن مسجد میں طلب کیا اور گھر پر غلام کو بھیج کر کہا میرا سارا اثاثہ لاؤ، میری تلوار، میرا عصا، میرا تازیانہ، میرا لباس، میری مشق، میری عبا، میری قبا اور میرا ناقہ، میرا گھوڑا سب دروازے پر لاؤ، میری انگوٹھیاں، میری نالین، میرا امامہ۔ جب سارا سامان مسجد میں آ گیا اور سب نے دیکھا کہ یہ کل سامان رسول کا ہے تو ایک بار رسول نے آواز دی علی اٹھو اور یہ سب اپنے قبضے میں لے لو۔ یہ سب اپنے قبضے میں لے لو، اس لیے کہ تم میرے وارث ہو، تم میرے وصی ہو۔ یہ انگوٹھیاں تمہاری، یہ عبا، یہ قبا، یہ امامہ، یہ زرہ، یہ خود، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ ناقہ بھی تمہارا ہے، وہ گھوڑے بھی تمہارے ہیں، یہ سب تمہارا ہے۔ تو بعد میں کسی نے علی سے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ وہ سب سامان دے دیجئے، اس لیے کہ عرب والوں کو معلوم تھا کہ جسے وارث بنایا جاتا ہے سامان وہی ملتا ہے۔ فدق تو مال تھا، وہ تو دولت تھی، اس پہ تو نظریں لگی تھی۔ کپڑے لے کے کیا کرتے، انگوٹھیاں لے کے کیا کرتے، ناقہ لے کے کیا کرتے، گھوڑا لے کے کیا کرتے، وہ ان کے کام کا نہیں تھا۔ اس لیے رسول نے علی کے حوالے کیا تھا کہ کام کا یہی ہے۔
کام کا یہی ہے. ارے کپڑوں کو چھوڑیے، وہ تو سب استنبول کے میوزیم میں لوگ زیارت کرتے ہیں. رسول کا کرتا، رسول کا امامہ میوزیم میں. ارے کشمیر میں تو ایک بال رکھا ہے جس کی درگاہ بنی ہوئی ہے. تو فدق کی زیارت کو تو کوئی بھی نہیں جاتا، سقیفہ کی زیارت کو تو کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن رسول کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی کہیں ہے تو وہ زیارت گاہ ہے. تو پتہ چلا یہی ولایت ہے، یہی وراثت ہے. تو بعد نبی مقدمہ پیش کیا عباس بن عبد المطلب نے کہ میں چچا ہوں، وارث میں ہوں، اس لیے سارا اثاثہ علی مجھے دے دیں. علی نے کہا مسجد میں آ جائیے. سارا سامان علی نے پھر منگا لیا تاکہ ایک بار اور زیارت ہو جائے. کہا چچا یہ ہے لباس رسول، یہ رسول کی عبا ہے، امامہ ہے، کرتا ہے، یہ نالین ہے، لیکن شرط یہ سب یہیں پہنیے اور پہن کے جائیے. یہ زرہ پہنیے، یہ کھوس سر پہ رکھیے، اور یہ لیجئے تلوار ذوالفقار کمر میں لگائیے اور چلے جائیے. سامنے ذوالجناح کھڑا ہے، بیٹھیے اور گھر نکل جائیے. عباس بن عبد المطلب نے زرہ پہنی تو اٹھ نہ سکے، سر پہ امامہ رکھا تو ہل نہ سکے. وزن تھا رسالت کا. کہا آپ مجبور ہیں، لیجئے تلوار اٹھا لیجئے. اب جو دستہ ذوالفقار کا پکڑ کے اٹھایا تو تلوار پہاڑ بن گئی. کہا اچھا تو پھر ذوالجناح پہ چلے جائیے. ذوالجناح کے قریب پہنچے تو اب وہ گھوڑا نہ رہا، شیر بن گیا. واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد رسول کا لباس علی نے پہنا. زرہ پہنی، کھود رکھا، ذوالفقار اٹھائی، کمر میں لگائی، گھوڑے کے قریب گئے، سوار ہوئے، گھوڑے کو کعوہ دیا، پھر واپس آ گئے، لباس اتار دیا اب اور قبا. اور پھر 7 سال کے بیٹے حسن سے کہا اب تم پہنو یہ لباس. اسی طرح شبیہ رسول لگ رہے تھے، وہ لباس جو رسول کے قامت پر آئے. 7 سال کے بیٹے پر زیب دے گیا، نہ بڑا تھا نہ چھوٹا. اور پھر ذوالجناح پہ جا کے امام حسن بیٹھے، ذوالفقار کمر میں لگا کے واپس آئے. پھر حسین سے کہا اب تم یہ لباس پہنو. حسین نے وہی لباس پہنا، کمر میں ذوالفقار لگائی، ذوالجناح کے قریب گئے. لیکن جب حسین قریب گئے تو ذوالجناح بیٹھ گیا، تاکہ حسین کو زحمت نہ ہو، اور کعبہ دے کر واپس لایا اور مسجد کے چبوترے کے پاس بیٹھ کر حسین کو اتار دیا. کہا دیکھا چچا آپ نے، ولایت کا لباس دوسرا نہیں پہن سکتا. اب طے ہو گیا کہ ولایت کا لباس کوئی اور نہیں پہن سکتا. 16 سال کے بیٹے کو صفین میں بلایا، کہا عباس یہ میرا لباس ہے. بہت دیر سے علی لڑ رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں گر رہے تھے، خود ہی تلوار روک کر واپس آ گئے. اور پھر حسین اور خوبصورت بیٹے کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے کمر سپاہی کی کشتی، اپنے کمر کا پٹکا، اپنی عبا، اپنی قبا، اپنا امامہ، اپنا کھود، اپنی زرہ، یہی تو ولایت کا لباس ہے. کمر میں تلوار لگائی اور امامے کا شملہ اٹھا کر چہرے پر ایسے باندھ دیا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گویا چہرے پر نقاب ڈال دی اور مرتجس پر بٹھا کر کہا جاؤ حملہ کرو. اب جو سواری بیٹے کی نکلی صفین کے میدان میں، لوگ دیکھتے رہ گئے. کہا ابھی تو علی گئے تھے، پھر علی آ گئے، پھر علی آ گئے.
اور جا کر عباس نے حملہ کیا، کبھی میمنے پہ حملہ کیا اور کبھی میسرے پر، اور پھر قلب لشکر تک آ گئے۔ لشکر گھبرا گیا، جو سب سے بڑا پہلوان ابن شوشا تھا اس کو بلایا گیا، کہا تو ہی جا کر مقابلہ کر۔ اس نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ اس کا سر کاٹ لائے گا۔ ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹوں کے سر عباس نے کاٹ کر لشکر کی طرف پھینک دیے۔ اب ابن شوشا خود آیا اور مقابل آیا، تیر و کمان لے کر آیا، سروہی لے کر آیا، نیزہ بھالا لے کر آیا، تلوار و گرز لے کر آیا۔ عباس نے کہا جو سا چاہے ہتھیار آزما کر دیکھ لے۔ اس نے تیر چلائے، عباس نے تیروں کو تلوار سے کاٹنا شروع کیا۔ اس نے بھالا اٹھایا، عباس نے بھالے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اس نے سروہی اٹھائی، عباس نے سروہی کو کاٹ کے پھینک دیا۔ اس نے گرز اٹھایا، عباس نے گرز کے 8 ٹکڑے کر دیے اور پھر اس کا سر کاٹ کر صفین کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ایسے میں علی خود نکلے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ اب لاکھوں کے لشکر نے دیکھا کہ ایک علی ادھر ہے اور ایک علی ادھر۔ ایک علی ادھر ہے تو چاروں طرف پکار ہوئی، علی 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 علی۔ عباس کے بیٹے نے دشمنوں سے علی 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 کی صدا گونج رہی، یہ 2 علی آ گئے۔ قریب آئے، قریب آ کر ایک ہاتھ سے بازو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے امامے کے شملے کو ہٹایا تو صفین کے میدان میں ایسا لگا 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اور اس کے بعد انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، ھذا قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ یہی تو ولایت ہے، اس لیے کہ جب رسول نے غدیر میں علی کو بلند کیا تو انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ اب ولایت کی انگلی اشارہ کر رہی تھی، ھذا قمر بنی ہاشم۔ آج لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ آپ زیارت پڑھتے ہوئے انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارے جس کو نظر آئیں گے وہی تو اشارہ کر کے بتائے گا۔ یہ غدیر کا اشارہ ہے، یہ صفین کا اشارہ ہے۔ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ نہیں یوں سمجھیں اس بات کو کہ ہمیشہ بنی ہاشم کے سرداروں کو عرب والوں نے چاند کہا۔ ہاں ہاشم کو ماہ حجاز کہتے تھے، ہاں عبد المطلب کو ماہ مکہ کہتے تھے، ہاں عبداللہ کو اور ابو طالب کو ماہ عرب کہتے تھے۔ ہاشم بھی چاند، عبد مناف بھی چاند، ابو طالب بھی چاند، عبداللہ بھی چاند۔ اب رہ گئے رسول اللہ۔ گھر میں آئے، بیٹی سے کہا کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے اپنی چادر لا کر رسول پہ ڈال دی، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا اپنی چادر لاؤ۔
فاطمہ کہتی جیسے ہی میں نے بابا پہ چادر ڈالی تو چادر کے اندر سے بابا کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ بیٹی نہ بتاتی تو پتہ نہ چلتا کہ رسول بھی چاند ہیں۔ اب رہ گئے علی، تو قرآن نے خود آواز دی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اگر رسول سورج ہیں تو علی چاند ہیں، تو ہاشم چاند، عبد مناف چاند، عبداللہ چاند، ابو طالب چاند، رسول چاند، علی چاند، سارے ہاشمی چاند ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ عباس چاند، بلکہ کہا ہاشمیوں کا چاند، یعنی چاندوں کا چاند۔ چاندوں کا چاند۔ اتنے چاند ہیں ہمارے ہاں، اس میں کا یہ چاند تو کتنا روشن چاند ہوگا کہ مورخ نے لکھا کہ رات میں اگر مدینے کی گلی میں نکلتے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اندھیری گلی روشن ہو جاتی تھی، اور پیشانی پر سجدے کا نشان ایسے چمکتا جیسے زہرہ ستارہ چمکتا ہے۔ بچپن سے عباس میں کچھ خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ قد بڑھتا جاتا تھا، چہرہ روشن ہوتا جاتا تھا، بازو قوی ہوتے جاتے تھے، آنکھیں روشن ہوتی جاتی تھیں۔ جدھر جدھر حسین ادھر ادھر عباس۔ علی کی گود میں پروان چڑھے، عصمت کی گود تھی، علی رسول کی گود میں پروان چڑھے، عباس علی کی گود میں پلے، اور ہر وقت جب مسجد میں بیٹھ کے خطبہ بھی دیتے تو ایک زانو پہ عباس بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی مجمع سے بات اور کبھی عباس سے بات، اور باتیں بھی جس نے رسول سے باتیں کی ہوں وہ عباس سے باتیں کر رہا۔ اور ایک دن پوچھا تھا علی نے رسول اللہ سے کہ وفا کیا ہے؟ یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ رسول نے کہا وفا توحید۔ کہاں توحید کو دنیا سمجھی ہے؟ بھائی علی نے پوچھا کیوں؟ کیا علی کو وفا نہیں معلوم؟ رسول نہ بتائیں تو کیسے پتا چلے کہ وفا کیا؟ رسول اللہ نے کہا توحید۔ وفا کے معنی ہے توحید۔ اور عباس 4 سال کے تھے، علی کے زانو پہ بیٹھے تھے۔ علی نے کہا عباس کہو ایک واحد۔ علی نے کہا عباس نے کہا ایک۔ کہا اب کہو دو۔ اب کہو دو۔ عباس نے کہا جس منہ سے ایک کہہ دیا اب دو کیسے کہوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ علی نے رسول سے پوچھا وفا کیا ہے؟ رسول نے کہا توحید۔ پوتے نے کہا ایک کے بعد اب وفا بدل جائے۔ نہیں، اگر اللہ سے وفادار ہے توحید سے وفادار ہے، جبھی تو حسین سے وفادار ہوگا۔ وفا کے معنی تو عباس نے بتائے، دنیا سمجھتی ہے کہ حسین کے وفادار تھے عباس۔ حسین سے وفاداری اللہ سے وفاداری ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کافی ہے اگر حسین سے وفاداری ہے، اللہ سے وفا کون نبھائے گا؟ اس لیے کہ وفا میں تو یہ ہے جو اللہ کہتا جائے کرتے جاؤ، جو اللہ کرتا جائے کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا۔ کوئی اٹھ کے بتائے؟ ارے کوئی اٹھ جائے نا، ارے پوری امت میں سے کوئی اٹھ جائے، اخبار میں نام دے دے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کر چکے۔ تو میں گنواؤں کیا کیا کر چکے؟ امت کیا کیا کر چکی؟ اللہ نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امت نے کر لیا۔ غدیر میں کہا تھا اللہ نے کہ یہ علی تمہارے مولا ہیں، کر لیا امت۔ تو کہاں ہے وفا؟ ارے وفا کہاں ہے؟ ارے اسے بھی چھوڑ دیئے، رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا جو بھی یہ کر رہا ہے ہماری وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ تو رسول نے کہا لاؤ قلم کاغذ لاؤ۔ تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے،
کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے کہ جو ہم نے کہا ہے سوا انبیاء کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو منہ دکھانے کے قابل تو انسان ہے نہیں اللہ کو، سوا انبیاء کے اس کی دربار میں جا کون سکتا ہے؟ تو عام انسان تو جا کے کہہ نہیں سکتے جو تو نے کہا تھا سب کر لیا، تو اللہ کہے گا پھر وفادار کہاں ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ الٹا الزام اللہ پہ علامہ اقبال نے لگا دیا، ہم وفادار نہیں تو تو بھی وفادار نہیں۔ بس جاؤ، جب ہم نے تمہاری وفاداری نہیں کی، تم نے ہم سے وفا نہیں نبھائی تو ہم بھی تمہارے وفادار نہیں۔ یہی تو کہا شکوے میں اقبال نے، یہی تو کہا اقبال نے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا اقبال نے نہیں کہا؟ مسلمانوں کی طرف ہی سے تو کہا تھا۔ تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، وفائیں گنوائیں، تو علی کو لانا پڑا علامہ اقبال کو۔ تو اقبال نے بتایا کائنات میں سوا علی نے اللہ کی وفاداری کسی نے نہیں کی، تو علی کون بن سکتا ہے؟ تو عباس نے علی کے بعد حسین سے وفاداری کر کے بتایا کہ اللہ کا وفادار عباس ہے۔ تو عباس نے سکھایا کہ اللہ کا وفادار تو کوئی نہیں ہو سکتا، اگر حسین کے وفادار بن گئے تو تم ہی اللہ کے وفادار۔ اب ہمیں بتاؤ، اب سمجھ میں آیا کہ ہر ایک حسین کا وفادار کیوں بننا چاہتا ہے؟ حسین کا وفادار اس لیے بننا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے وفاداری نہیں کر سکے وہ حسین کے سائے میں پناہ لے کے آڑ میں ہو جاتے ہیں۔ اے حسین آپ آگے چلیے گا، اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امام کے ساتھ اس کی قوم کو بلائیں گے۔ اب جو حسین چلے تو ماتمدار پیچھے پیچھے چلے۔ ارے ماتمداروں کو اطمینان ہے، ارے ذرا میری طرف تو دیکھ لو، اس لیے اطمینان ہے کہ آگے حسین ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں کرے گا کہ حسین کو دیکھ کر دیکھے ادھر سے کون آیا ہے۔ ارے بھائی اللہ ادھر ادھر نہیں کرتا۔ بھائی عباس، وہ دن آیا نام خدا کے جوان ہوئے۔ جب عباس جوان ہوئے تو عباس نے 20 جوانوں کا دستہ بنایا اور عباس نے ان کو تلوار چلانا اور جنگ کرنا سکھائی تھی۔ وہ 20 آدمی عباس کی پہلی آواز پر آ جاتے تھے جو پہرے پہ رہتے تھے، اور یہ 20 اپنے دوست جو عباس نے بنائے تھے اس لیے بنائے تھے کہ جب حسین سواری پر آتے اور باہر نکلتے کہیں جانا چاہتے تو اس وقت یہ دستہ حسین کے دائیں بائیں چلتا تھا۔ آگے آگے عباس، 10 ادھر اور 10 ادھر، اور ان 20 جوانوں کو دیکھ کر تھرا جاتے تھے لوگ۔ عباس کے بنائے سپاہی تھے،
عباس کے بنائے سپاہی تھے۔ دیکھیے یہ سارے تسلسل ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بیچ بیچ میں یہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ علی کا جو فارم تھا جسے یمبو کہتے ہیں، جو زمین علی نے ہموار کی تھی کہ جہاں بچوں کو بنی ہاشم کو تلوار چلانا، گھوڑے پہ بیٹھنا سکھایا جاتا تھا، اس میدان میں استاد سب کے حضرت مسلم ابن عقیل تھے۔ حضرت عباس کو بھی حضرت مسلم نے تلوار چلانا سکھائی تھی۔ علی اکبر، قاسم اور محمد سب نے حضرت مسلم سے سیکھا تھا، اس لیے کہ علی کے بعد حضرت مسلم سے بڑھ کر کوئی فنون سپہگری نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت مسلم حضرت عباس کے بھی استاد تھے اور بڑے بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے، کئی رشتے تھے۔ تو اب آپ سوچئے، لیکن علی یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ عباس نے کہاں تک سیکھا۔ دیکھیں یہ سب تاریخ ہے، جو بھی لکھ جائیں وہ سن لیا کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کسی سے سیکھتا نہیں۔ اسے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہے تاکہ روب رہے۔ مسلم کا روب ہے، عباس کا روب ہے، دنیا نے دیکھا تو ضرورت نہیں ہے ولایت کو کہ آزمائش ہو اور امتحان ہو، لیکن دنیا والوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ کمتر نہ سمجھ لینا۔ ایک رخ یہ ہے، دوسرا رخ بھی بچوں کو سمجھا دوں، اس لیے تلواریں چمکیں اور شجاع بنائے جائیں کہ دنیا دیکھے کہ یہ تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، تاکہ دشمن تیاری کرے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ بھی بہادر بنائے تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے بزدلوں سے لڑے تھے مار لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں علی نے بعد نبی تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو اس لیے نہیں اٹھائی ہوگی کہ کسی نے فنون سپاہگری سیکھے ہی نہیں تھے۔ علی کس کے سامنے تلوار نکالتے تھے؟ احد سے بھاگنے والوں سے۔ ہاں آپ بتائیے، خیبر سے واپس آنے والوں کے سامنے علی تلوار نکالتے ہیں۔ ہاں جب مذہب آیا تو علی نے بھی تلوار نکالی، عمر ابن عبد ود آیا تو تلوار نکالی۔ ابھی کوئی سیکھا ہوا ہو اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ارے بھئی پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ جو 150 کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے بھی 100 کتابیں پڑھی تبھی بات کرتے ہیں، ورنہ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی بات کس سے کریں؟ تو ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ ڈاکٹری کیا ہے، ہاں ایک ڈاکٹر آ جائے پھر دیکھیے کیسے باتیں ہوں گی، یعنی شعبے کا آدمی آ جائے۔ تو اگر فنون سپاہگری کے شعبے کا کوئی مدینے میں ہوتا بعد رسول تو علی تلوار نکالتے بزدلوں سے لڑتے ہیں کیا؟ کس سے لڑتے علی؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے علی اشارہ کر رہے تھے، بھائی بناؤ اپنے آپ بہادر بناؤ تاکہ پتہ تو چلے ہمارے گھر کے بچے کیسے ہیں۔ تو اس لیے علی یہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا مشہور ہو، تو علی پہرے بھی دیتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، باغوں کے پہرے دیتے تھے پوری رات، اور علی پہرا ہی دے رہے تھے کسی کے باغ کہ عباس آ گئے، 9 سال کی عمر تھی، اور کہنے لگے بابا اب آپ گھر جائیے، آپ کی جگہ میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا۔ کہا بس پہرا تو دینا، لیکن ایک بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ اور کہا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے باغ کے اندر تو اس سے کہنا تلوار نکالے، جنگ کرے، اگر وہ جیت جائے تم سے تو باغ میں چلا جائے، اگر تمہیں زیر کر لے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ عباس علی کے انداز سے 9 سال کی عمر میں پہرا دینے لگے باغ کا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور منہ پہ نقاب ڈالے آ گیا۔
وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف چلا۔ عباس نے وہیں سے للکارا، خبردار، میرے بابا نے منع کیا ہے، تو باغ میں نہیں جا سکتا، میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ وقت وہ تھا کہ یہ قاعدہ تھا عرب میں کہ راتوں کو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے جو صبح کو لشکر میں جاتے تھے، ان کی بیویاں آٹا لے کر تنور پہ جاتی تھیں روٹیاں لگوانے، اور آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے، روٹیاں لگوا کے تنور سے آتی تھیں، اس کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتی تھیں صبح کو۔ ایسی ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تنور پر روٹیاں لگوانے، راستے میں یہ جگہ آ گئی جہاں باغ کے پاس دو سوار نظر آئے۔ اس عورت نے یہ دیکھا کہ ایک سوار دروازے کے پاس باغ کے جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ تلوار نکال، مجھے زیر کر لے تو باغ میں چلا جا۔ فوراً اس نے اپنی تلوار بلند کی، عباس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور پھر تلوار چلنا شروع ہوئی۔ اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پا رہا، نہ عباس اس کے وار کو، برابر سے تلواریں چلنے لگی، یہاں تک کہ گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور تلواروں کے وار سے آوازیں نکلنے لگیں، لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا۔ یہ بھول گئی کہ میں کس کام سے جا رہی تھی، یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی، کاہے کو اس نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی تھی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی ہوئی۔ عورت کو احساس بھی نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو لڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا میں کس کام سے آئی تھی۔ اب جو تنور پہ گئی، تنور بجھ چکے تھے، روٹیاں لگ چکی تھیں، میں آٹے کے گھر واپس آئی، شوہر انتظار کر رہا تھا کہ روٹیاں لگوا کے لائے گی۔ وہیں سے پوچھا روٹیاں لگوا لائی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کا راستے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی، وہ دیکھنے لگی۔ شوہر کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں بھوکا بیٹھا ہوں، تو روٹی نہیں لائی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے تلوار کا وار کرنا چاہا، عورت نے بڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی، شوہر نے وار کیا، اس کی بیوی نے وار کو روکا، اس نے دوسرا وار کیا، ادھر سے اس نے دوسرا وار کیا۔ اب وہ وار کرتا ہے اور حجرے سے صحن تک دونوں لڑتے آ گئے اور بیوی کو زیر نہ کر سکا، تو تلوار پھینک کے کہا اے خدا کی بندی، یہ تو بتا کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تلوار چلانا تلوار چلانا کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نے ایسی جنگ دیکھی کبھی زندگی میں نے تلوار کے وار کے رخ نہیں دیکھے، اتنے غور سے دیکھا کہ خود بخود میرا ہاتھ تلوار پہ اٹھا اور جیسے جیسے وار میری نگاہوں میں بچ گئے تھے میں ویسے ویسے تلوار چلاتی گئی، گویا مجھ کو فوراً آ گیا تلوار چلانا۔ کہا کیسی لڑائی ہے کہ ایک عورت نے بھی سیکھ لیا، ذرا مجھے لے چل، یہ لڑائی کہاں ہے؟ کہا چل، وہ کوفے کے باہر باغ کے پاس دو سوار لڑ رہے ہیں۔ اب جو وہ آیا بیوی کے ساتھ تو دیکھا واقعی دو سوار آپس میں لڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے لڑائی کو ہو گئے لیکن کوئی ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا۔ ایک بار وہ سوار جس کے چہرے پر نقاب تھی، اس نے نقاب ہٹائی اور کہا عباس بس میں علی ہوں۔ میں علی ہوں۔
پوری مملکت میں مشہور ہو گیا تھا کہ عباس اتنے بہادر ہیں کہ لاکھوں کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہیں، اس لیے کربلا میں اتنا بڑا لشکر بھیجا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 72 کے لیے 30 لاکھ کیوں بھیجے گئے، بار بار یہ لشکر کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے کہ عرب کے بزدل یہ جانتے تھے کہ وہاں عباس ہیں۔ عباس ہیں، وہاں عباس ہیں، اور سب جانتے تھے کہ حسین کے پاس 4 بہادر ایسے ہیں کہ اگر 4 ایک جگہ جمع ہو گئے تو پورا عرب زیر ہو جائے گا۔ ایک محمد حنفیہ تھے، ایک مسلم ابن عقیل تھے، ایک عباس تھے، ایک جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تھے۔ یہ چاروں کے چاروں صفین میں، نہروان میں اور جمل میں لڑ چکے تھے۔ پورا عرب چاروں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور ان کو دیکھ کر جسم بہادروں کا تھرا جاتا تھا۔ بڑے بہادر جو میدان جیتے ہوئے تھے، وہ علی کے مقابل آتے تو زیر ہو جاتے۔ ایک دن راوی نے علی سے پوچھا، بڑے سے بڑا پہلوان آپ کے مقابل آتا ہے اور وہ آپ کی تلوار سے مر جاتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کہ سنے گا، سمجھ سکے گا؟ کہ سن، کوئی بھی بڑا سے بڑا پہلوان بہادر سورما جب بھی میرے مقابل آیا تو میں صرف اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا۔ جیسے ہی میں ایک نگاہ ڈالتا تھا، اندر سے اس کا وجود چیخ کر کہتا، جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا۔ بس یہی تو عباس کی نگاہ میں طاقت تھی۔ کہاں سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت ہے کہ 28 رجب سے عاشور کے دن تک کسی نے عباس کی طرف، چہرے کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر نگاہ مل گئی تو گر جائیں گے، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو کوئی ادھر دیکھ نہیں رہا تھا، خیام حسینی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ 2 محرم سے ابن زیاد ایک خط لکھتا تھا روز ابن سعد کو، اور اس میں لکھتا، مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ کوئی دوسری بات لکھ دیتا اور خط بھیج دیتا۔ پھر وہ لکھتا، جو بات میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا تو؟ اس کا جواب کیوں؟ 8 دن اسی میں ہو گئے اور ابن سعد جواب نہ دے سکا، جواب نہیں دے سکا۔ اور وہ کیا سوال تھا ابن سعد کا؟ وہ صرف روز یہ پوچھتا تھا، یہ لکھ کے بھیج دے کہ حسین کے جو خیمے لگے ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ 8 دن سے ایک بات عمر سعد نہیں بتا رہا۔ مشکل کیا تھا؟ باہر نکلتا کہتا 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ارے تاریخ نے لکھا کہ عمر سعد جواب کیوں نہ دے پایا؟ اس لیے کہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسین کے خیموں کی طرف دیکھ۔ سب ڈر رہے تھے کہ اگر ادھر دیکھ لیا تو عباس خیموں کے گرد دلایا، جان نہیں بچے گی اگر ادھر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے شجاعت عباس، یہ ہے شجاعت عباس، محافظت حسین۔ جس لیے علی نے کہا تھا ایک بیٹا چاہیے، تو علی کے جملے ولایت کے جملے ہیں۔ اس وقت تک محافظ رہنا ہے عباس کو جب تک حسین اپنا وقت نہ مقرر کر لیں۔ ہائے ہائے ہائے! تو کہنے دو مجھے کہ امر الہی کے محافظ عباس تھے۔ تم سلامت رہو،
تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، تمہارے گھر آباد رہیں۔ بہت تو عباس سے نگاہیں ملانے کی کسی میں مجال نہیں تھی۔ جس عباس کے چہرے پہ کوئی نظر نہ ڈال سکے، اس چہرے پر ہر وقت حسین کی نظریں رہتی تھی۔ میرا عباس، میرا عباس، میری جان عباس، میری روح عباس، میری جان عباس۔ جب بھی مخاطب کیا کوئی بھی بات، میری جان عباس ذرا دیکھو تو، ارے بس اتنا کہہ دیں تو عباس کا سینہ پہاڑ ہو جاتا تھا۔ ذرا ٹھہرو، حسین کی آنکھیں نور تھی، نور نور عباس پہ رہتا تھا۔ حسین کی ایک دعا ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے آدھی رات کو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک دعا مانگی، اور دعا یہ تھی، پروردگار اپنے نور سے حسین کی آنکھوں کو بھر دے، اپنے نور سے حسین کی آنکھوں کو بھر دے۔ ان آنکھوں سے حسین عباس کو دیکھتے تھے۔ دعا مانگی حسین نے اپنی آنکھوں کے لیے، میں لفظ کہاں سے لاؤں کہ میں بتاؤں حسین کی آنکھیں کیا تھیں؟ اگر میر انیس نہ ہوتے تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ حسین کی آنکھیں کیا تھیں۔ حسین میدان میں آئے اور ایک بار لشکر پہ نظر ڈالی، میر انیس نے فوراً حسین کی آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم داش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پسب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ اب یہاں سے 53 صفتیں انیس نے آ کے، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسلیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کما دار و شیر گیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخن سنج و دل پذیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں مشا کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشفا فروش ہو، کرشمہ تار تناز و شرمگین و کرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز و بیدار و بے نیاز، ارے گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طواف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ یہ آنکھیں تھیں حسین کی جن آنکھوں سے عباس و علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، گویا حسین کی آنکھیں امر الہی ہے۔ تو میں پوچھوں کہ حسین کی آنکھ میں اللہ نے جو امر الہی دیکھا عباس کے لیے کیا ہے امر الہی؟ تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، قیامت کا دن آیا، محشر قرآن آیا، اور قرآن نے اب جو دیکھا آل محمد کو آواز تھی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، دربار سجا، قصیدہ بھی پڑھا گیا، ایک بار ملائکہ نے پکارا، ایک سواری اور آ رہی ہے۔ انبیاء مڑے، 1,24,000 انبیاء مڑے، آئمہ مڑے، رسول خدا مڑے، اور ایک بار فضا میں جیسے سفید بادل آتا ہے اس طرح فضا میں ایک سفید گھوڑا اور اس کے اوپر ایک
بہادر سفید لباس میں، جس کی زلفیں ہوا میں لہراتی ہوئی سفید لباس میں، اور گھوڑا آہستہ آہستہ رسول اللہ کے قریب آ رہا تھا۔ انبیاء نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا نبی آ رہا ہے جو سب سے آخر میں بلندی پہ آ رہا ہے؟ ایک بات امر الہی نے آواز دی، نبی نہیں ہے، عباس۔ عباس کی سواری ہے، عباس آ رہے ہیں۔ اب جاؤ قرآن میں پڑھ لینا، آیت ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا بعد ذکر کہ ہماری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ صالح کا لفظ صرف عباس کی اجازت میں ہے، اس پر سلام جو عبد الصالح ہے۔ عباس اس زمین کے وارث ہیں، گھبراہٹ نہ ہو کیوں وارث ہیں، اس لیے کہ زہرا کے 3 بیٹے وارث ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ اگر محسن شہید نہ ہو جاتے زہرا کی گود میں تو 3 امام ہوتے، لیکن امامت عباس کو ملنے والی نہیں تھی۔ جب زہرا کی گود میں شہید ہو گئے محسن تو زہرا نے یہ کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ اب زہرا کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور عباس۔ عراق میں روزے پر عاشور کے دن جو ماتم ہوتا ہے اس میں یہی پکارتے ہیں ماتمدار، یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس۔ ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عباس زہرا کے بیٹے ہیں، اس لیے معصوم ہیں۔ اس لیے حسین کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ عباس نے بڑی تیاری کی تھی، تینوں بھائیوں سے کہا تھا، جوان بھائیوں سے، پہلے تم مرو گے تاکہ میں تمہارے لاشیں دیکھ لوں۔ اس کے بعد عباس کے 4 بیٹے تھے، عباس کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کو ساتھ لائے تھے، ایک بیٹے کو کہا تھا مادر گرامی یہ فضل آپ کے ساتھ رہے گا تاکہ کہیں آپ جائیں روضہ رسول پہ جب تو یہ آپ کو لے کے جایا کرے گا۔ تسلی کے لیے دادی کے پاس پوتے کو چھوڑ دیا تھا۔ مصائب کل یہیں چھوڑے تھے میں نے، فضل پہ بات رک گئی تھی، وہیں سے میں تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عباس کے محمد تھا، اس کے بعد قاسم تھا، اس کے بعد عبداللہ تھا۔ 3 بیٹے عباس کے کربلا میں شہید ہوئے۔ قاسم نام کے شہید کربلا میں 4 ہیں۔ حسن کے بیٹے کا نام بھی قاسم ہے، حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کا نام بھی قاسم ہے۔ ایک قاسم جناب ام کلثوم کا بیٹا ہے، جو بڑا بیٹا ہے حضرت ام کلثوم کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے قاسم تھے۔ قاسم کی شادی حضرت زینب کی بیٹی کلثوم سے ہوئی تھی، یعنی زینب کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی بہو تھی۔ 3 بیٹوں سے حضرت ام کلثوم کی نسل چلی اور مصر میں ان کی نسل کو کلثومیون کہتے ہیں۔ ناسخ التواریخ میں ان کی نسل کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، سپہر کاشانی کی کتاب ہے، پڑھ لیجئے کہ مصر میں جو سادات ہیں وہ ام کلثوم کی اولاد ہیں۔ یہ کہنا کہ ام کلثوم بیوہ تھیں، بیوہ بھی نہیں تھیں، یہ کہنا کہ ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی، یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے کوثر کا سورہ اترا ہو، آل محمد میں کوئی بانچ عورت کبھی نہیں گزری، بانج نہیں ہوتے، یہاں کوثر ہوتا ہے، کوثر۔ اور دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے، یہ کہنا کہ کربلا میں سب کی نسل ختم ہو گئی، یہ بھی نہ کہا کیجئے امام حسین
عدل کرتے تھے، عادل تھے، معصوم تھے۔ جب اپنی نسل کو باقی رکھا سید سجاد کو کہ قیامت تک اس سے نسل چلے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کی نسل ختم ہو جائے، زینب کی نسل؟ ہر ایک کا ایک ایک بیٹا مدینے میں محفوظ تھا تاکہ نسل چلے اور دشمنوں کو نہ پتہ چلے۔ عباس کا چھوٹا بیٹا فضل، جس کی نسل میں 28 حاکم عرب کے آئے، عباس کی نسل میں مکے اور مدینے پر بعد میں حکومت کی ہے، گورنر بنے، بڑے بڑے علماء گزرے، اور ہر امام کا ایک صحابی عباس کی اولاد میں ہوتا تھا۔ زیارت کرنا ہے تو ہلے میں جائیے، قاسم جو موسی کاظم کے بیٹے ہیں ان کے پہلو میں عباس کا 8واں بیٹا حمزہ آرام کر رہا ہے، اور زری جو رکھی ہے وہ عباس کی پرانی زری حمزہ کے قبر پہ رکھی ہے۔ ہر بیٹا امام کی حفاظت، امام مہدی کی حفاظت بھی عباس کے پوتے نے کی ہے۔ اور عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دیکھا کہ چچا نے کس طرح وفا کی، تو کیا قدر ہے اسے بیان کریں گے امام زین العابدین۔ لیکن صرف مختصر یہ بتا دوں کہ کربلا میں وفا کی حدوں کو کیسے پار کیا عباس نے۔ جب بھائیوں کے لاشیں عباس اٹھا لائے اور تینوں برابر کے جوان بھائی جو کہ 25، 27 اور 22 سال کے جوان تھے، شادیاں ہو چکی تھیں، چھوٹے بچے ان کے بھی تھے، سب بچے یتیم ہو گئے۔ عباس بھائیوں کے لاشیں لائے، ایک بھائی جعفر ہے، ایک بھائی عبداللہ ہے، ایک بھائی عمران ہے۔ یہ نام رکھے گئے، عبداللہ کا نام رکھا گیا جناب عبداللہ رسول خدا کے والد کے نام پہ، جعفر نام رکھا گیا جعفر طیار کے نام پہ، عمران نام رکھا گیا ابو طالب کے نام پر۔ اجداد کے نام پر ان کے نام مولا علی نے رکھے تھے۔ بیرونی نام جو کہ بنی ہاشم کی لغت میں موجود ہیں، اس لیے ناموں کی محتاجی نہیں تھی کہ جو لوگ بیرونی نام دکھاتے ہیں اور وہ نام ایسے ہیں کہ ان کے معنی ہیں ہی نہیں، بامانی نام نہیں ہیں وہ، اور اگر معنی نکلیں گے تو وہ جانوروں کے نکلیں گے، بلی کا باپ، لومڑی کا باپ، پہاڑی کا باپ، بھیڑیے کا باپ، تیندوے کا باپ، چیتے کا باپ۔ ایسے نام بنی ہاشم میں نہیں رکھے جاتے تھے، بنی ہاشم میں صرف شیروں کے نام پہ رکھتے تھے، اس لیے کہ شیر کے 200 نام عربی میں ہیں، یا حیدر یہ بھی شیر، حمزہ یہ بھی شیر، لیث یہ بھی شیر، عابس یہ بھی شیر، یہ سب شیر ہے، صفدر یہ بھی شیر، یہ سارے معنی شیر کے معنی ہیں۔ شیر کے علاوہ کسی جانور پر بنی ہاشم نے نام نہیں رکھے۔ عباس کے معنی بھی شیر ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا کہ شیر کے نام پر نام رکھے جائیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے شیر کی مثال بیان کی ہے۔ فرت من قسورہ، ایک شیر کو دیکھ کر عرب کے جنگلی اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں، ہمرن، جیسے گدھے بھاگتے، قرآن کی آیت ہے۔ تو جناب علی آپ اس میں بہکا نہ کریں، جناب ام کلثوم بیوہ نہیں تھیں، جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کے چھوٹے بھائی عون بن جعفر کی شادی جناب ام کلثوم سے ہوئی تھی، بیٹوں اور شوہر کے ساتھ کربلا میں آئی تھیں۔ کربلا میں ہی جناب ام کلثوم کے شوہر شہید ہوئے، بیٹا پہلے شہید ہوا، جناب ام کلثوم نے قاسم کو رخصت کیا۔ تفصیل پڑھنی ہے تو ترابیہ بک ڈپو پہ میری کتاب ام کلثوم شہزادی کی موجود ہے، سوانح حیات، لکھنؤ سے بھی چھپی ہے، منگوا لیجئے عباس بک ایجنسی سے۔ میں نے پوری نسل کا حال، پورا شجرہ لکھ دیا ہے، کہاں کہاں جناب ام کلثوم کی اولاد موجود ہے، سب اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب ضعیف روایتیں پڑھ کے لوگ نکل جاتے تھے۔ علی کا ہر بیٹا ہر بیٹی صاحب اولاد ہے، حسین کے تمام بچے صاحب اولاد ہیں، جنہیں شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے، جیسے علی اکبر اور علی اصغر، لیکن سید سجاد کی اولاد ہے۔
اسی طرح امام حسن کی اولاد میں جنہیں شہید ہونا تھا کم سن تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن جو بچے ان کی نسل چلی۔ حسنی سادات بھی موجود ہیں، حسینی سادات بھی موجود ہیں، اور نقوی سادات تک ہیں، اس لیے کہ امام حسن عسکری کے ایک ہی بیٹا مہدی ہیں اور وہی نسل ہے، اس لیے عسکروی کوئی سادات نہیں ہیں۔ خواجہ میر درد کے دیوان میں لکھا جاتا ہے کہ خواجہ میر درد امام حسن عسکری کی اولاد تھے۔ ذرا مذاق دیکھیے، تو پھر امام مہدی کیا میر درد تھے؟ تو لوگوں کو شجرے کا شعور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسن عسکری کے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا سوائے امام مہدی، تو ان کی نسل تو امام مہدی ہے۔ صرف 10ویں امام تک سادات چلے اور سادات پائے جاتے ہیں۔ امام رضا کے لیے غلط فہمی ایک بیٹا نہیں 6 بیٹے تھے، اس لیے رضوی سادات پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کتاب چھپ کے آنے والی ہے کہ امام رضا کے 6 بیٹے کہاں کہاں دفن ہیں اور ان کے روضے بنے ہوئے ہیں، بلکہ ایک بیٹے کا تو تابوت بھی ایران میں نکلتا ہے اور ان کے روضے پہ بہت مجمع ہوتا ہے، ان کی مجلس ہوتی ہے۔ اب تک لوگ لکھے چلے جا رہے ہیں ایک بیٹا محمد تقی، ایک بیٹا رٹ لیا سب نے۔ تو یہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحقیق کو دیکھنا سمجھنا چاہیے۔ اب مشہور کر دیا 786 اور یہ نہیں ہے 786، اس لیے کہ 2 الف نہیں گنے گئے، 788 ہیں۔ 786 کا مجموعہ بنتا ہے 3، کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ 788 کا مجموعہ بنتا ہے 5، تو 5 کو چھوڑ کے 3 بنایا۔ اسی طرح مشہور ہے قرآن میں 4 قل ہیں، 4 تھوڑی 5 قل ہیں۔ 72واں سورہ جن بھی قل ہے، جو قل سے شروع ہو وہ سورہ قل ہے، تو 5 سورہ قل سے شروع ہوتے ہیں، 4 تو 30ویں پارے میں اور 72واں سورہ جن جو ہے وہ 5واں قل ہے۔ مشہور کر دیا 4 ہیں، تو یہ گنتیاں بھی کچھ تھوڑی بہت نفسیاتی طور پہ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امت جو ہے وہ جب اہل بیت کو نمبرنگ دیتی ہے تو بس 4 پہ رک جاتی ہے، 5 پہ آتی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے علی 4تھے خلیفہ، پیغمبر کی 4 بیٹیاں، تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ گنتیوں میں فضیلتوں کو کم کیا جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں قصر کرنا، گھٹانا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عباس کے بڑے بیٹے کا نام محمد بن عباس بن علی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ادھر توجہ رکھیے، بس تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے۔ تو 8 سال کا بیٹا تھا، اور جب تینوں بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکے تو خیمے میں آئے۔ بس میں نے تقریر ختم کی اور آ کر کہا، عباس نے کہا محمد جنگ کرو گے؟ پہلی آواز پہ بیٹا آیا اور کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا عباس کا بیٹا ہوں۔ کس کے پوتے ہو؟ کہا علی کا پوتا ہوں۔ کہا لڑائی میں دیکھوں گا؟ کہا بابا جیسے آپ نے سکھایا ہے اسی طرح لڑوں گا۔ سپاہی بنایا عباس نے اپنے ہاتھ سے، اور پھر لے کر آئے اور حسین کی خدمت میں آئے۔ کہا غلام زادے کو میدان جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا اور کہا صبح سے تیروں کی بارش ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اس میدان جنگ میں اس بچے کو بھیجو گے؟ تو کہا عباس کا بیٹا ہے آقا، سپاہی ہے اور بہادر ہے۔ تو حسین چاہتے تھے کہ معصوم خوبصورت بچے کو حسین روک لے، تو بے اختیار کہا عباس اگر اس کو بھیج دیا تم نے تو تمہاری نسل کیسے چلے گی؟ کہا آقا فضل کو میں اپنی دادی، اس کی دادی کے پاس چھوڑ آیا ہوں، مادر گرامی ام البنین کے پاس۔ کہا پھر تمہاری جیسی مرضی عباس۔ گھوڑے پر بٹھایا عباس نے بیٹے کو اور کہا میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن عباس گئے اور خوب شجاعت سے لڑے، تلوار چلائی، قلب لشکر تک نکل گئے۔ لڑتے لڑتے ایک بار نیزہ کھا کے گرے۔ اب حسین اور عباس قریب تھے، حسین بھی
عباس کے بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور عباس بھی دیکھ رہے تھے۔ بیٹے نے آواز دی، بابا آپ پر آخری سلام۔ جیسے ہی آواز آئی عباس نے مرتجس کی لجاموں کو کھینچا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا سامنے حسین کا گھوڑا آیا اور اپنے گھوڑے کو لا کے عباس کے گھوڑے کے سامنے روکا اور روک کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آقا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، اس کو اٹھانے جا رہا ہوں۔ تو بے اختیار حسین نے کہا، عباس بیٹے کی لاش پر باپ نہیں جاتا، تمہارے بیٹے کا لاشا حسین لائے گا۔ کہتے ہیں حسین نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور عباس کے بیٹے کے پاس گھوڑے کو روکا اور جھک کر محمد بن عباس کو اٹھا کر گھوڑے پہ رکھا اور شجاعت سے لے کر آئے۔ تو عصر کے بعد ایک بار حسین نے فرات کا رخ کیا، کہا، عباس علی اکبر کا لاش۔ تم سلامت رہو۔ میں کل کی تقریر کو کامل کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے گریہ اور ماتم کے شور سے ظاہر ہے کہ میں مجبور ہو گیا اور نہیں پڑھ پایا۔ کوشش کروں گا کہ مصائب کامل کر دوں۔ عباس کے بیٹے کا لاشا مقتل میں رکھا گیا۔ عباس بہت خوش تھے کہ میرے بھائیوں کے لاشیں بھی مقتل میں رکھے ہیں، بیٹے بھی حسین پر سے قربان ہو گئے۔ ایک بار بھی عباس کو مدینے والا بیٹا یاد نہیں آیا، لیکن ہائے عباس کا بیٹا تھا نا، اس نے دیکھا میری شہزادی در پہ بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن فضل نے آ کر کہا کہ قاصد جاتا ہے کوفے، شہزادی خط دے دیجئے۔ صغرا نے خط لکھ کے رکھا تھا، فضل نے لے جا کے قاصد کو دیا اور چلتے چلتے کہا، میرے چچا میرے آقا حسین کو سلام کہنا اور کہہ دینا بھیا علی اکبر سے کہ آپ کی بہن بہت پریشان ہے، اور پھوپھی زینب کو بھی پیغام یہ بھجوانا، پھوپھی زینب سے کہنا کہ صغرا رات و دن روضہ رسول پہ جا کے تڑپتی ہے۔ قاصد خط لے کر صغرا کا چلا گیا۔ فضل نے وعدہ کیا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھیے، خبر میں لاؤں گا۔ اب جو صبح ہوتی تو عباس کا 5 سال کا بیٹا مدینے کے باہر چلچلاتی دھوپ میں جا کر شہر مدینہ کے باہر خاک پر بیٹھ جاتا اور دن بھر دھوپ میں بیٹھا رہتا کہ شاید ادھر سے کوئی سوار آئے اور خبر لائے۔ کافی عرصہ گزر گیا، اسی طرح فضل بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ شام کو سر جھکاتے ہوئے آتے اور کہتا، میری شہزادی آج بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک دن فضل اسی طرح دھوپ میں بیٹھے تھے کہ ایک سوار کمر میں تلوار لگائے اور ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوتا، فضل دوڑ کر پہنچے اور اس کے لجام کو فرس کے پکڑ لیا۔ کہا، مدینے میں بعد میں جانا، یہ بتا کہ خبر کس کی لایا ہے؟ کہا، میں حسین کی خبر لایا ہوں۔ کہا، ٹھہر جا، پہلے مجھ کو بتا کہ کیا خبر لایا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا دے کہ حسین اور علی اکبر آ رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد یہ بتا کہ میرا بابا بھی آیا ہے یا نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا بابا کون ہے؟ کہا، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا، اس لیے کہ میں نے روضہ رسول پہ قسم کھائی تھی، دادی نے میرے نئے کرتے بنا کے رکھے ہیں، میں نے قسم کھائی تھی جس دن بابا آئیں گے میں نیا کرتا دادی کے ہاتھ کا سلا ہوا پہن کر اپنے بابا کا استقبال کروں گا۔ ماتم، عباس کا ذکر ہے، ماتم
ماتم۔ اس نے کہا میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، چلو میرے ساتھ، اس لیے کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ روضہ رسول پر جا کر منبر کے پاس اعلان کرنا جو کچھ خط میں لکھا ہے۔ فضل ساتھ ساتھ آئے۔ اب خود کہتا ہے بشیر بن جسلم کہ میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اعلان کرتا ہوا جب میں چلا تو وہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا مجمع اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میرے اعلان کے ساتھ گھروں کے دروازے کھل گئے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، اس طرح لوگ دوڑ کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے منبر پر جا کر اعلان کیا کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو عراق گیا تھا آج وہ واپس آ رہا ہے تو سب نے پکار کر پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا بیرون مدینہ وہ قافلہ ٹھہر گیا ہے، سردار بھی ٹھہرا ہے، خیمے وہاں لگے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اتنے بڑے مجمع کو ایک وقت میں اتنا روتے نہیں دیکھا، زندگی میں ایسا گریہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا وہ چھوٹا شہزادہ ایک بار دوڑا تو میں نے دیکھا یہ کدھر جاتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بلند قامت نقاب پوش اور اس کے ساتھ ایک اور بی بی، اس کے ساتھ تیسری بی بی، لیکن دو بیویاں اس بچی کو سنبھالے ہوئے اس طرف آ رہی تھیں۔ بچہ دوڑا اور دوڑ کر ایک بی بی کی چادر سے لپٹ گیا اور لپٹ کر کہا دادی اماں شاید بابا نہیں آ، اب میں کرتا نہیں بدلوں گا۔ بتقریر خاتمے پر پہنچی، کہتا ہے وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے پکار کر کہا کہ یہ بتا کہ میرے حسین پر کیا گزری۔ کہا میں بتا نہیں سکتا، حسین شہید ہو گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک بار اس بی بی کے بدن میں تھرتھری ہوئی، کہا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ کیا میرا عباس بھاگ گیا تھا جو حسین مارا گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں بی بی ذرا ٹھہرو، پوری بات سنو، عباس تو پہلے ہی مارے گئے، عباس کے تو شانے کٹے۔ ایک بار بی بی چپ ہو گئی اور وہاں سے سیدھے جنت البقیع پہنچی اور قبر زہرا پر پہنچ کے کہا بی بی میں شرمندہ نہیں ہوں، آپ خوش ہیں نا؟ میرے چاروں بیٹے آپ کے بیٹے پر سے قربان ہو گئے، بس سنتے جاؤ۔ اور تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ قافلہ آ گیا، روضہ رسول پر زینب آ گئی، زری پر آئی، زری کو تھاما اور تھام کر صرف اتنا کہا نانا آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں، آپ کا نواسا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ زینب نے یہ نہیں بتایا کہ بازو میں رسی بندھی، نہ یہ بتایا کہ چادر چھنی، بس اتنا کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، یہ کہہ کر حسین کا کرتا چادر کے نیچے سے نکالا اور قبر پہ ڈالا کہ نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا، یہ خون بھرا کرتا، زینب یہی تحفہ لا سکی ہے۔ ایک کوہرام تھا، بنی ہاشم کی عورتیں سر پیٹتی ہوئی جناب عقیل کی بیٹیاں، جناب جعفر طیار کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں سر پیٹ رہی تھیں۔ قبر نبی پہ ایک ماتم تھا اور کوہرام تھا۔ ایک بار شور ہوا حسین کی بیٹی سغرا آ رہی ہے۔ ایک بار زینب اٹھی دوڑ کر بھتیجی کو لپٹایا کہ پھوپھی اماں کوئی نہیں آیا، کہاں سغرا؟ سب مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ میں زیادہ تقریریں تو یہاں نہیں کر سکتا،
اور یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ نے مصائب کم پڑھا، تھوڑے سے مصائب سن لو اور تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں۔ ایسا گریہ ہے جو بھی مانگو گے دامن بھر جائے گا۔ دو چار جملے سنو، اس کے بعد بیویاں اپنے گھر آ گئیں، اپنے گھر آ گئیں۔ کہتے ہیں کہ زینب کے گھر پہ پہلے سب جمع ہوئے اور زینب کو سب نے پرسا دیا، پھر ایک ایک گھر پہ جا کر پرسا دیا۔ جب زینب کو پرسا ہو چکا تو پھر اس کے بعد ام سلمہ کو پرسا دیا، پھر ام فروا کو پرسا دیا گیا، پھر ام لیلا کو پرسا دیا گیا۔ جب سارے پرسے ہو گئے تو ایک جگہ بیٹھ کر شہن خانہ میں ماتم شروع ہوا۔ ایک دن، دو دن، یہاں تک کہ مہینوں گزر گئے۔ دن کی دھوپ، رات کی شبنم، اور کوئی سائے میں نہیں بیٹھا، بس ہائے حسینہ کا شور ہوتا، سب مل کے ماتم کرتے، پورے مدینے کی عورتیں آ کے جمع ہو جاتی، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا۔ ایک بار مدینے میں شور ہوا، کل عید ہے، کل عید ہے۔ زینب کے کان میں بھی آواز آئی کہ کل عید ہے۔ بعد کربلا بیبیوں کی پہلی عید تھی۔ اب زینب کو یاد آیا، اگر یہ سب پڑھنا ہے تفصیل تو میری کتاب ام البنین ضرور پڑھیے، اس میں میں نے تفصیل لکھی ہے کہ ہمیشہ جب عید کا دن علی کی زندگی میں آتا تو حضرت زینب اپنے گھر پر عید کا چاند دیکھ کر عید منانے کے لیے ہماری منگواتی، اور جب محمل آ جاتی اس میں سوار ہوتی اور سیدھے ام البنین کے گھر جاتی، اور جب گھر میں پہنچتی تو چار جوان بھائی عباس کے بھائی زینب کو ہماری سے اتارتے، تو زینب یہ کہتی اب میری عید ہوئی ہے، میں نے عباس کو دیکھا، میں نے عید کا چاند دیکھا۔ بہت گریہ کرو گے، جب یاد کرو گے تو بہت رو گے۔ ساری عیدیں ایسے گزری کہ عباس 32 برس کے ہو گئے، لیکن ام البنین کو معلوم تھا کہ عید کی صبح کو شہزادی میرے گھر آتی ہیں۔ اب سن لو، جب زینب آ جاتی تو عباس مشک لے کر جاتے اور پانی بھر کر لاتے، سب سے پہلا جام بھر کر پانی کا زینب کو عباس پیش کرتے۔ زینب کہتی یہ ارے عید ہے عید، ارے آل محمد کی عید ہے، سن لو، گریہ کرو۔
دو جملے رہ گئے، دو جملے رہ گئے۔ ایک بار یاد رکھنا، جملہ یاد ہے، جب زینب گھر میں آتی تو 4 جوان بھائی زینب کا بازو پکڑ کے لا کے فرش پہ بٹھاتے تھے۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پردہ ہٹا، عباس کا بیٹا فضل کاندھے پہ مشق رکھے ہوئے، پھوپھی اماں میرے ہاتھ سے بابا کے نام پر ایک بار ماتم شروع، باپ باسا